اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول شاشی کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ وہی ترتیب جاری رہے گی، پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس پر ہم تبصرہ کریں گے۔ جو مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں ان کو ہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ فَيُحَرَّجُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضِ الثَّالِثَةِ وَزَوَالُهُ وَتَصْحِيحُ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَإِبْطَالُهُ وَحُكْمُ الْحَبْسِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْمَسْكَنِ وَالْإِنْفَاقِ وَالْخُلْعِ والطلاق وتزوج الزوج بأختها وأربع سواها وأحكام الميراث مع كثرة تعدادها۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ فيحرج على هذا، پس اس پر استنباط کیا جائے گا یا متفرع کیا جائے گا اس اختلاف پر۔ تیسرے حیض میں رجوع کا حکم۔ عزیز طلباء کرام، فیخرج کا جو میں نے معنی کیا ہے، استنباط کیا جائے گا، اخذ کیا جائے گا، یا نکالا جائے گا یا متفرع کیا جائے گا، یہ آپ اس کے معنی جو ہے کر سکتے ہیں۔ حاشیہ جو ہے 14 نمبر حاشیے میں آپ دیکھیں گے کہ فیحرج علی ھذا اے یستنبط ویتفرع، یہ اس کا معنی جو ہے وہ حاشیہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ وَزَوَالُهُ، اور اس کا زائل ہونے کا حکم، اور غیر کے ساتھ نکاح کا صحیح ہونا جو ہے امام شافعی کے نزدیک، اور اس کا باطل ہونا ہمارے نزدیک، اور عورت کو پابند رکھنے کا حکم ہمارے نزدیک، اور آزاد رہنے کا حکم امام شافعی کے نزدیک، اور رہائش اور خرچے کا حکم ہمارے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے، اور خلا اور طلاق یہ ہمارے نزدیک ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں، اور اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا یہ ہمارے نزدیک ہے، امام شافعی کے نزدیک نہیں۔ اس عورت کے ہوتے ہوئے باقی 4 کے ساتھ نکاح کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں، امام شافعی کے نزدیک جائز ہوگا۔ اور میراث کے احکام جو ہے اپنی تعداد کی کثرت کے ساتھ وارد ہے۔ یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف تھا۔ ما قبل والے جو ہے لیکچر میں آپ نے وہ اختلاف سماعت کر لیا تھا۔ اب جو اختلاف، اسی اختلاف پر بہت سارے مسائل میں بھی اختلاف آ جاتا ہے۔ اختلاف یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی حیض کے حساب سے، یہ احناف کے نزدیک ہے، اور شافعی کے نزدیک جو ہے عورت طہر کے حساب سے عدت گزارے گی۔ تو بس اس اختلاف کی وجہ سے اور بھی مسائل میں اختلاف جو ہے آ جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر جو ہے مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں پس اس اختلاف پر اور بھی مسائل جو ہیں وہ متفرع ہوں گے، اور بھی مسائل نکالے جائیں گے اس میں سے۔ اب عورت تیسرے حیض میں ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک چونکہ عدت گزر چکی ہے، ان کی عدت پہلے، ان کے حساب سے جو ہے عورت کی عدت پہلے گزر جاتی ہے، اس لیے جو ہے ان کے نزدیک جو ہے رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا خاوند کو۔ لیکن احناف کے نزدیک چونکہ عدت باقی ہے، اس لیے وہ عورت کو اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو پھر وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ حق نہیں رکھتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ عورت جو ہے وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ کیوں؟ وہ عورت اب نکاح سے نکل چکی ہے، اب اس کی عدت جو ہے
وہ ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے اب وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ ابھی وہ عدت گزار رہی ہے، اس لیے وہ اب جو ہے کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ آگے جو ہے گھر میں رکھنے کا حکم جو ہے ہمارے نزدیک ہوگا کہ گھر کے اندر ہی پابند رہے گی، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، من وجہ نکاح باقی ہے، اور امام شافعی کے نزدیک وہ آزاد ہو جائے گی، اب وہ باہر جا سکتی ہے۔ رہائش اور کھانے پینے کا مسئلہ آگے مسئلہ نکلتا ہے، تو فرمایا کہ ہمارے نزدیک جو ہے کھانا اور اس کا جو رہائش ہے وہ ہمارے نزدیک جو ہے خامند جو ہے عورت کو دے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ابھی تک جو ہے نکاح میں موجود ہے، من وجہ نکاح باقی ہے۔ اور جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے نزدیک چونکہ عدت ختم ہو گئی ہے تو اب رہائش اور اس نفقہ جو ہے وہ خامند کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اور خلا جو ہمارے نزدیک ہوگا اس واسطے کہ عورت ابھی تک عدت میں باقی ہے، اور طلاق بھی ہمارے نزدیک ہوگی، اس لیے کہ طلاق کا حق خامند کو ہوگا، خامند طلاق عورت کو دے سکتا ہے کیونکہ عورت نکاح میں ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس طرح نہیں ہوگا، کیوں؟ ان کے نزدیک نکاح ہی ختم ہو گیا، جب نکاح ہی نہیں رہا تو طلاق دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور دوسرا، جو عورت اس کے نکاح میں تھی اور اب وہ عدت گزار رہی ہے، تو امام شافعی کے نزدیک اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے نکاح کرنا جائز ہے کیونکہ عدت ختم ہو گئی ہے، اور ہمارے نزدیک جو ہے عورت ابھی عدت گزار رہی ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب اگر اس عورت کی موجودگی میں وہ اس کی بہن سے نکاح کرے گا تو اب عورتیں دو بہنیں ایک نکاح میں جمع ہو جائیں گی، اور یہ قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے، اور اس طرح کرنا بالکل یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور دوسرا، اس کے عورت کے سوا 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ اس واسطے جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلی والی عورت ابھی عدت میں باقی ہے تو من وجہ نکاح بھی باقی ہے۔ 4 اور عورتوں سے اگر وہ نکاح کرے تو اب وہ 5 عورتوں سے اس کا نکاح ہو جائے گا، اور یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، شریعت میں 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اب اگر تیسرے حیض میں عورت ہے اور وہ گزار رہی ہے عدت، تو خامند کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ عورت جو ہے ہمارے نزدیک اس کی وارث بنے گی، مال کی وارثہ بنے گی، اس لیے کہ وہ کیونکہ اس کے نکاح میں تھی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو ہے وہ وارث نہیں بنے گی، اس لیے کہ وہ اپنی عدت گزار چکی ہے، اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اب میں حاشیہ پڑھتا ہوں، حاشیے میں یہ سارا مسئلہ موجود ہے۔ حاشیے میں دیکھیے جو ہے کہتے ہیں وہ یتفرع علی ھذا الخلاف، اس اختلاف پر متفرع ہوتا ہے، فیجوز الرجعۃ فی الثالث عندنا، تو جائز ہے رجوع کرنا تیسرے حیض میں ہمارے نزدیک، لا عندہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ویصح فی نکاح الغیر، غیر کے ساتھ نکاح کرنا اس میں صحیح ہے، عندہ، امام شافعی کے نزدیک، لختم العدت، عدت کے ختم ہونے کی وجہ سے، لا عندنا، ہمارے نزدیک جو ہے وہ نہیں ہے نکاح کرنا صحیح۔ وتجلس بحبس العدت، تو عدت کے دوران وہ گھر میں بیٹھی رہے گی، عندنا، ہمارے نزدیک، لا عندہ، جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نہیں، وہ آزاد ہو جائے گی، لبقاء العدت، عدت کے باقی ہونے کی وجہ سے۔ ویجب علی الزوج سکنا والنفقہ عندنا لبقاء العدت، کہتے ہیں واجب ہوگا خاوند پر سکنا یعنی رہائش اور خرچہ، عندنا، ہمارے نزدیک، لبقاء العدت، عدت کے باقی ہونے کی وجہ سے، لا عندہ، اور یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ عندنا اور عندہ کی جو اصطلاح آ رہی ہے بار بار، عندنا جو ہے اس سے مراد احناف ہیں، اور عندہ اس سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اس واسطے وہ ذکر نہیں کیا گیا، یہ عندنا اور عندہ سے ذکر کیا ہے۔ تو کہا کہ اسی طرح وقضا یصح ایقاع طلاق کی آخر، کہتے ہیں کہ نکاح طلاق کا واقع ہونا صحیح ہوگا، طلاق کا واقع ہونا صحیح ہوگا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو عورت کا نکاح چونکہ باقی ہے، عدت گزار رہی ہے، اس لیے طلاق دینا صحیح ہوگا۔ والخل فی الثلاث عندنا لبقاء العدت،
عدت کے باقی ہونے کی وجہ سے ہمارے نزدیک جو ہے تیسرے حیض میں وہ خلا بھی کر سکتی ہے عورت، کیونکہ ابھی تک وہ نکاح میں باقی ہے۔ لا عندہ، امام شافعی کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، ان کے نزدیک نہیں ہوگا۔ ولا یجوز فی التزوج باختها للزوم الجمع بین الاختین، کہتے ہیں جائز نہیں ہے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا، کیونکہ لازم آئے گا دو بہنوں کو جمع کرنا، یہ لازم آئے گا۔ اس وجہ سے جو ہے دو بہنوں کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ وہ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک عدت ختم ہو گئی ہے۔ اب اگلے مسئلے کی جانب آتے ہیں۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ قابل غور ہے، قابل توجہ مسئلہ ہے۔ پہلے ہم نے خاص کی جو ہے تعریف پڑھ لی ہے۔ خاص کیا ہوتا ہے؟ خاص ایک جو ایسا لفظ ہوتا ہے جو معنی معلوم اور مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا تھا، تو اس کے اندر وحدت پائی جاتی ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گا۔ مسئلہ بالکل آسان سا ہے، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضروری کہتا چلوں کہ یہاں پر آپ نے وہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں اگر قیاس یا خبر واحد آ جائے تو تطبیق دیں گے، اگر تطبیق دینا ممکن ہوا تو تطبیق دے دیں گے، لیکن ساتھ یہ خیال کریں گے کہ کتاب اللہ کے خاص میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، یہ اس بات کا خیال ہم کریں گے، اس بات کا لحاظ کریں گے۔ لیکن اگر تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر جو ہے کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں قیاس اور خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا۔ اب آئیے جو ہے اگلی عبارت سماعت کریں۔ قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم خاص في التقدير الشرعي فلا يترك العمل به باعتبار انه عقد مالي فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقدير المال فيه موكولا الى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کر دیا ہے ان خامدوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں، تو خاص ہے شریعت کے مقرر کرنے میں، تو پس نہیں ترک کیا جائے گا عمل کو اس کے ذریعے قیاس کرتے ہوئے کہ یہ عقد مالی ہے، تو پس قیاس کیا جائے گا عقود مالیہ کے ساتھ، تو پس یہ مال کا مقرر ہونا اس کے اندر سپرد کیا جائے گا زوجین کی رائے کی طرف، جیسا کہ ذکر کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اب مسئلہ سماعت کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اختلاف کون سا ہوا؟ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عورت کا جو حق مہر ہے کم سے کم بھی وہ مقرر نہیں ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی اس کی مقدار مقرر نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار مقرر نہیں ہے، اسی طرح کم سے کم بھی حق مہر کی مقدار مقرر نہیں کی گئی ہے۔ وہ اس کو جو ہے قیاس کرتے ہیں عقود مالیہ پر، وہ کہتے ہیں کہ یہ عقود مالیہ کی طرح ہے، جس طرح کہ مشتری اور بائع آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں اور دونوں راضی ہو جاتے ہیں ایک قیمت پر، تو کہتے ہیں اسی طرح جو ہے یہ عقود مالیہ کی طرح ہی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی کی رائے پر یہ موقوف ہوگا، میاں اور بیوی جو بھی مقرر کر دیں گے وہی حق مہر جو ہے مقرر ہو جائے گا۔ اگر میاں بیوی 2 درہم پر راضی ہو جائیں تو 2 درہم ہی حق مہر بن جائے گا، اور اگر وہ 20 درہم پر 400 درہم پر راضی ہو جائیں تو ان کی دونوں آپس کی رائے جو ہے وہ متفق ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ حق مہر بن جائے گا۔ لیکن احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک جو ہے کم سے کم اس کی جو ہے مقدار مقرر کی گئی ہے۔ اب کم سے کم اس کی مقدار مقرر کی گئی ہے تو ہماری جو اس آیت کے اندر دلیل ہے وہ دلیل ہے فرضنا، جو لفظ فرض ہے، فرض کا معنی ہے مقرر کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فرض کی نسبت کر دی گئی ہے، کہا کہ ہم نے جو ہے مقرر کر دیا ہے ان خامدوں پر۔ اب دیکھا کہ اب یہ لفظ ہو گیا خاص، کیونکہ اب اس کی نسبت ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب،
جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہم نے مقرر کر دیا، تو معلوم ہوا اس کی مقدار مقرر ہے، اور وہ مقدار کون سی ہے؟ کم سے کم جو مقدار ہے وہ جو مقرر کی گئی ہے وہ اس کے اندر اب ذکر نہیں ہے۔ اب یہ آیت ہو گئی مجمل۔ جب یہ آیت مجمل ہو گئی ہے تو پھر اب جو ہے ہمیں مجمل کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ مجمل جو ہوتا ہے وہ بیان اور وضاحت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، بیان اور وضاحت کی۔ تو اب اس میں جو ہے ایک حدیث پاک بیان کے طور پر لائیں گے تاکہ اس کا اجمال ختم ہو جائے اور جو ہے اس کی وضاحت ہو جائے کہ کم سے کم اس کا جو حق مہر ہے وہ کتنا مقرر ہے۔ تو اب جو ہے ایک حدیث پاک ہے، لا مہر دون عشرتی دراہم، کہ 10 درہم سے کم میں جو ہے وہ مہر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حدیث پاک کی روشنی سے، حدیث پاک کی وضاحت سے اس کا اجمال ختم ہو گیا اور کم سے کم مقدار مقرر ہو گئی، وہ مقدار ہے 10 درہم۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک 10 درہم ہے کم سے کم مقدار۔ تو اب جو ہے قاعدے کو اس پر منطبق کیجئے۔ اب قاعدہ کیا تھا؟ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں اگر کوئی قیاس آ جائے تو پھر تطبیق دینے کی کوشش کریں گے۔ اب ہمارے نزدیک جو ہے کتاب اللہ کا خاص آ گیا، وہ ہے فردنا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو قیاس کیا ہے عقود مالیہ پر، تو لہذا امام شافعی کا آ گیا قیاس اور ہمارا آ گیا کتاب اللہ کا خاص۔ اب ان پر تطبیق دیں گے، اب ظاہر سی بات ہے تطبیق دینے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، تو پھر اس طرح کیا جائے گا کہ قیاس پر جو ہے عمل جو ہے وہ ترک کر دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ اس سبق کو آپ بار بار دہرائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور یاد ہو جائے گا۔ اس کو جو ہے بار بار ریویژن کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت بڑا عالم بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔